برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ فتنوں کا دور جہاں عقیدے کے ناحیے سے ہے، عمل کے ناحیے سے ہے، وہیں یہ ایک فتنے کا دور ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کا بھی دور ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی نے بھی ہمیں ایک فتنے میں جگہ رکھا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا دین ہمیں کس طرح بلاتا ہے؟ ایسی صورت میں ہمارا دین ہمیں پاک دامنی کی طرف بلاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا دین ہمیں حسن اخلاق کی طرف بلاتا ہے، اور اس طرف بلاتا ہے کہ ہم جس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم غور کرتے ہیں، اپنے دین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے دین نے نکاح کے عمل کو آسان کیا تھا۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ زنا آسان ہو گیا، بدکاریاں آسان ہو گئیں، نکاح سیکھنا، الغرض زنا کی جتنی بھی اسٹیپ، جتنی بھی سیڑھیاں ہیں، ان کو چڑھنا آسان ہو چکا ہے، لیکن نکاح کرنا کس قدر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جس کے گھر میں کئی بیٹیاں اللہ نے دے دی ہوں، اس کے لیے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ آج نکاح کس قدر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر پاک دامنی کا وہ جذبہ پیدا کریں جسے ہمارے دین نے ہمارے اندر جگایا ہے، اور وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم نکاح کو فروغ دیں اور نکاح کے عمل کو زیادہ سے زیادہ آسان بنائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم لوگ اپنے بن بیاہی مرد اور بن بیاہی عورتوں کے نکاح کر دیا کرو۔ تم میں سے وہ لوگ جو بغیر شادی کے تمہارے بیچ زندگی گزار رہے ہیں، تم ان کی شادیاں کرا دیا کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اسی طرح سے تمہارے غلاموں اور تمہارے لونڈیوں میں سے جو تمہارے نیک لوگ ہیں، ان کی بھی شادیاں کرا دیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ لوگ فقیر ہیں، اگر یہ لوگ غریب ہیں، اگر یہ لوگ نادار ہیں، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ انہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اتنا نواز دے گا کہ یہ لوگ جو ہے خوشحال ہو جائیں گے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت کشادہ ہے اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے سماج اور معاشرے میں کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہاں پر کنوارے بچوں یا کنواری بچیوں سے نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں تمام وہ لوگ شامل ہیں، چاہے وہ کنوارے ہوں، چاہے وہ ایسی عورتیں ہوں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہو، بن بیاہی سماج میں رہ رہی ہیں، ایسی عورتیں جن کا طلاق ہو چکا ہے، ایسی عورتیں جنہوں نے خلا لے کر کے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ الغرض مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں کسی بھی مرد کو، کسی بھی عورت کو بن بیاہی زندگی گزارنے کی اجازت قطعی نہیں ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ تمہارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ بن بیاہے رہ رہے ہیں ان کی شادیاں کرا دیا کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ پہلی بات ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ بغیر شادی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی شادی کرا دی جائے، کیونکہ بغیر شادی کے
جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ممکن ہے ان کے بھٹکنے کے، ممکن ہے ان کے پاؤں ڈگمگانے کے زیادہ امکانات ہوں، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں ممکن ہے کسی اور طرف چلے جائیں۔ لہذا چاہیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو، حتیٰ کہ اگر کسی مرد کی کوئی عورت وفات پا چکی ہے تو اس مرد کو بھی جلدی سے جلدی شادی کر لینی چاہیے، اور بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے ایک دن بھی اسے نہیں گزارنا چاہیے۔ سلف صالحین جن کا ہم اتباع کرتے ہیں، کسی سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے تو وہ ایک دن بھی میں بغیر نکاح کے نہیں گزاروں گا۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے جن کی یہ اقوال ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ تمہارے سماج و معاشرے کے جو غلام اور لونڈی ہوتے ہیں، غلام اور لونڈی آپ جانتے ہیں آزاد کے مقابلے میں ان کی حیثیت کم ہوتی ہے، ان کو عرب کے سماج میں نہایت ہی نچلے پائیدان پہ رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے غلام و لونڈی کے تصور کو جہاں باقی رکھا، اسی طرح سے غلام و لونڈی کو بہت سارے حقوق عطا کیے۔ انہی میں سے ایک حق یہ بھی تھا کہ اگر تمہارے سماج اور معاشرے میں غلام اور لونڈی ہیں تو انہیں بھی بغیر نکاح کے نہ چھوڑا جائے، انہیں بھی بغیر نکاح کے نہ چھوڑا جائے۔ آپ جانتے ہیں غلام و لونڈی کون ہوتے ہیں؟ غلام و لونڈی وہ ہوتے ہیں جن کا مال، جن کی جان، جن کا جسم، سب کچھ کسی ایک آدمی کی ملکیت ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ انہیں بھی بغیر نکاح کے نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح سے تیسری بات جو آیت کریمہ میں فرمائی گئی کہ اگر تمہیں غربت کا، تمہیں فقیری کا ڈر ہے کہ نکاح کرنے سے غربت آ جائے گی، میں تو خود نہیں کھا پا رہا ہوں، کسی اور کو کیسے کھلاؤں گا، تو اس ڈر سے باہر نکلو اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، اس کے فضل کو مانو کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نکاح کے بعد تمہیں جو ہے بے نیاز کر دے گا، تمہیں مالدار کر دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت غریب ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کر کے شادی کی، نکاح کیا، ان کے یہاں اولاد پیدا ہوئی اور اولاد کے ساتھ مال کی، خیر و برکت کی ایسی بارشیں شروع ہو گئی کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اگر یہ فکر پنپ رہی ہے کہ سماج اور معاشرے میں شادیاں کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، ابھی کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے شادی کر لیں، اگر یہ فکر کسی کے یہاں پنپ رہی ہے کہ بچہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے تب اس کے بعد شادی ہوگی، میرے بھائیوں یہ شیطان کا ایک چھلاوا ہے، شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے جتنی جلدی ہو سکے باہر آ جائیے، کیونکہ جب عمریں نکل جاتی ہیں اور اس کے بعد لوگ 35 سال، بعض معاشرے میں 35 سال 40 سال کے بعد شادیاں کرتے ہیں، اور شادیوں میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کے بے انتہا نقصانات ہیں۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جب دیر سے شادی ہوتی ہے، ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی پاؤں اس کے قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا بچہ بھی چھوٹا سا ہے۔ لیٹ سے، تاخیر سے، دیر سے شادی کرنے کا ایک نتیجہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک آدمی اب سفر آخرت کی طرف روانہ ہے اور پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن اگر وہی آدمی اپنی شروعاتی زندگی میں، اپنی مردانگی کی شروعاتی ایام میں اگر وہ شادی کر لیتا تو آج اس کے بچے اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہوتے، بلکہ خود اس کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے، چاہے اس کے بزنس میں، چاہے اس کے کاروبار میں۔ لیکن شادی میں تاخیر کی وجہ سے اس نے اپنا بھی بیڑا غرق کیا اور اپنے وارثین اور اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں یتیم کر دیا۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے شادی میں تاخیر کی وجہ سے۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے کی وجہ سے غربت مزید اور بڑھ جائے گی تو انہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد کر لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، التمسوا الغنى فی النکاح، تم لوگ مالداری کو نکاح کے اندر تلاش کیا کرو، مالداری کو نکاح کے اندر تلاش کیا کرو۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کے یہ اقوال ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں،
یہ نکاح، یہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری پاکیزگی کو ختم کر دے گا، ہم بہت مقدس آدمی ہیں، ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم بہت پارسا ہیں، نکاح کرنے سے نکاح کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں، زن و شو کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری پاکیزگی بھنگ ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے جو سب سے برگزیدہ بندے ہوا کرتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ان کے بھی نکاح کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اور ان کی بھی ہم نے ذریت بنائی، ان کی بھی بیوی اور ان کے بھی بچے ہوا کرتے تھے۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے، کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ نکاح کرنے سے ہماری پارسائی ختم ہو جائے گی، ہماری پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ بہت ساری خواتین کسی ایک ناکامیاب نکاح کی وجہ سے وہ تاحیات نکاح سے دور ہو جاتی ہیں، اور اس نکاح کو مورد الزام ٹھہرایا کرتی ہیں جو گزر چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ نکاح یہ پاکیزگی کو اور بڑھاتا ہے، یہ نکاح پاکیزگی کو اور بڑھاتا ہے۔ تم بغیر نکاح کے کسی سماج و معاشرے میں رہو گے، تم اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت نیک سمجھو، عمرے کر آؤ، حج کر آؤ، لیکن تمہاری پاکیزگی تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تم نے اپنا نکاح کر کے اپنے آپ کو مکمل نہ کر لو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس روئے زمین پر بننے والا سب سے پہلا رشتہ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زمین پر اتارا تو کون اس زمین پر کون تھا؟ کس سے ہمارے رشتے تھے؟ کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تھا، اور ان کے ساتھ میں حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا تھا، اور دونوں کے بیچ میں جو پہلا رشتہ قائم ہوا اس روئے زمین پر، وہ رشتہ یہی میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، اور یہی نکاح کا رشتہ تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کی جڑ میں، انسانوں کی یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی جو جڑ ہے، اس دنیا کی جو اصل ہے، وہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے۔ اور یہی نہیں، یہ شوہر بیوی کا رشتہ صرف دنیا تک قائم نہیں رہتا، یہ رشتہ اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور رشتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر موت بھی آ جائے تو یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض سماج اور معاشروں کی بات میں کر رہا ہوں، کہ جیسے ہی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ان کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اب وہ عورت، اس کی بیوی اس آدمی کے لیے حرام ہو گئی، موت نے اس کے رشتے کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ شریعت نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے، اگر کوئی مرد مر جائے تو کوئی عورت اسے نہلا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی شوہر وفات پا جائے تو اس کی بیوی اس کو نہلا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت وفات پا جائے تو اسے صرف عورتیں ہی غسل دے سکتی ہیں، لیکن انہیں کوئی مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے سوائے اس کے شوہر کے، اس کے شوہر کو، کہ وہ اس کو اجازت ہے وہ اسے نہلا سکتی ہے۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت ان کی زوج محترمہ نے ان کو غسل دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مضبوط رشتہ یہ موت کے آنے سے بھی ختم نہیں ہوتا، یہ مضبوط رشتہ یہ دنیا میں تو برقرار رہتا ہی رہتا ہے۔ آخرت میں، کل قیامت کے بعد جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین اس رشتے کی برکت کو وہاں پہ بھی قائم رکھے گا۔ سورہ طور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریتوں نے ان کا اتباع کیا، یعنی ان کے بال بچوں نے ایمان لانے میں ان کا اتباع کیا، ان کے پیچھے پیچھے چلے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحقنا بهم ذریتهم، قیامت کے دن ہم ان کے پیچھے ان کی ذریت کو بھی لگا دیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ایک ماں باپ جنت میں اونچے مقام پر فائز ہوں گے اور ان کے بال بچے کسی چھوٹے مرتبے پر ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کے بال بچوں کو ان کے ماں باپ کے عوض ان کے بال بچوں کے اعمال میں بھی اضافہ کر دے گا، اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے بال بچوں کو چھوٹے مقام سے اٹھا کر کے ان کے بال بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ میں رکھ دے گا، تاکہ جیسے وہ دنیا میں ایک ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، انہیں ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوا کرتے تھے، ایسے ہی قیامت کے دن
جنت کے اندر ان کی اولاد ان کے سامنے موجود ہو اور انہیں ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہے۔ الغرض، یہ رشتہ، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے جس کی برکت کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد لوگ محسوس کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اس رشتے کو فروغ دیں، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس رشتے کے اندر پائی جانے والی پاکیزگی کو برقرار رکھیں۔ نکاح اور شادی کے اس رشتے کو کس تقدس کی نگاہ سے، کس پاکیزگی کی نگاہ سے ہماری شریعت نے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو لوگ شادی کی طاقت رکھتے ہوں، چاہے وہ شادی کی مردانگی، قوت مردانگی والی طاقت رکھتے ہوں، چاہے وہ نان و نفقے کی طاقت رکھتے ہوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ اسے نکاح کر لے، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ نوجوانوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح کرنا یہ انسان کے لیے اس کی آنکھوں کی پستی کا، اس کی نگاہوں کی پستی کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی اس کی شرمگاہوں کی پاکیزگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جب برائیاں اور فحاشی دندناتے پھر رہی ہے، آپ کسی شہر چلے جائیے، کسی مارکیٹ چلے جائیے، کسی بازار چلے جائیے، برائیاں آپ کی آنکھوں میں گھسی چلی آتی ہیں۔ آپ کیا کر لیں گے، کتنی آنکھیں بند کریں گے، کتنا سر نیچے جھکا لیں گے، یہاں تک کہ آپ خود گر جائیں، کسی نالی میں چلے جائیں، آپ کا بس نہیں چلتا ہے ان برائیوں کے آگے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو فروغ دیں۔ کسی برائی کا خیال آئے تو آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس ایک عدد بیوی رکھی ہوئی ہے جس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کسی جگہ سے آئے، آپ کو دل میں محسوس ہوا، بیوی کی خواہش محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، حضرت سودا کچھ خواتین کے درمیان بیٹھی ہوئی تھیں، وہ ان کے درمیان سے اٹھ کے آتی ہیں، اندر جاتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو یہ پاکیزگی کا، یہ نکاح کا وہ پاکیزگی نکاح کے اندر ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی مختلف فتنوں سے دنیا کے مختلف فتنوں سے گھر کر کے جب گھر واپس آئے تو اسے ایک پاکیزگی کا احساس ہو۔ یہ نکاح یہ صرف پاکیزگی کا احساس نہیں، بلکہ یہ انسان کے اندر، انسان کی طبیعت کو، انسان کی جسمانی جو اس کے اندر قوت ہوتی ہے، جسمانی جو ہیجان ہوتا ہے، اس کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ جو طبی ناحیے سے جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کا بی پی کنٹرول رہتا ہے، اور نہ جانے کتنی اور بھی فوائد والی چیزیں ہیں۔ لیکن جو لوگ شادی نہیں کرتے ان کے اندر کس قدر غیظ و غضب کا مزاج پیدا ہوتا ہے، ان کا جو ہائپر ٹینشن اتنا اونچا ہوتا رہتا ہے، تو اس کے بھی آپ طبی ناحیے سے بھی فوائد دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ الغرض اس نعمت کا ہمیں جس قدر ہو سکے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ہم میں سے جو لوگ بغیر نکاحی بے نکاحی زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ خواتین میں سے ہوں، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں۔ کبھی بھی ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے برادران وطن شادی اور نکاح کے اس پاکیزہ رشتے کے اوپر مختلف قسم کے لطیفے بنایا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رشتے کی پاکیزگی کے بارے میں اپنے اچھے بیانات شیئر کریں، اپنے اچھے بیانات نشر کریں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ نکاح یہ صرف ہمارے دھرم میں، ہمارے دین میں نہیں، بلکہ دنیا کے تمام ادیان میں، تمام دھرموں میں پایا گیا۔ اسی نکاح وہ مضبوط رشتہ ہے جس کی وجہ سے انسانی نوع کی، بل نوع انسان کی بقا ممکن ہے۔ تمام مذاہب میں اس کا تصور پایا گیا اور ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ نکاح وہ چیز ہے جو تمام ادیان میں پائی جاتی ہے، تمہارے بھی دین میں اسے تقدس کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فروغ دیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ اب اس کا آدھا جو دین بچا ہے
اس میں چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنائے۔ تو اگر کوئی شخص اپنا دین مکمل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ نکاح کو اپنائے اور نکاح کو فروغ دے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو نکاح جیسی نعمت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو تو آسانیوں سے بدل فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بھی بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔